کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی. لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل، جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہے ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے. مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو ان سے مانگو اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو، سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں، پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں. فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا ہبہ کر رہا ہوں. تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے. حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اختیار نہیں دیا، کام لیا ہے. کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے. مثال سے بات سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گی امید ہے. دیکھو لکھنے کا کام آپ قلم سے لیتے ہو، لیکن لکھنے کا اختیار قلم کو نہیں دیتے. قلم سمجھتے ہو؟ پین، قلم گاڑی اردو ہو گئی ہے. پین، پین سے آپ نے لکھا الف، کام لیا نا پین سے. بے، تے، جدھر گھماؤ گے ادھر گھومے گا. یہ نہیں ہوتا قلم سے بولے بھائی تو جو مرضی کرنا ہے کر، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یہ نسبت ہے مجازی. اصل میں اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو، مریم کے پیٹ میں پھونک مار دو. تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا. تبھی اللہ کی قدرت ہے، یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے. تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی. مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے. لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف. کہ بھئی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے. اور آسان مثال، آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں. کہتے ہیں نا لوگ. اگلا کہا یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی، تم 3 کھا گئے. تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے. نہیں نہیں تم نے تو پلیٹ بولا ہے، تم تو پلیٹیں. وہ بولے بھائی وہ کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے، تو میں نے کہا کہ بریانی کی نسبت ہٹا کے کدھر کر دو، نسبت پلیٹ کی طرف کر دو. اس لیے کہ تم خود سمجھدار ہو کہ پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی، تو لہذا اس کی طرف نسبت کرنے سے مقصد کیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی، کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا، ان کو ذریعہ بنا رہا تھا، ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی ہے. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کام اللہ ان سے لے رہا ہے،
تو ہمیں پتا ہے جب اللہ پیغمبر سے یا ولی سے بھی کام لے سکتا ہے تو ولی سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ کرے گا تو اللہ ہی، لیکن لے گا تو ان سے نا کام. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ کام تو پیغمبر سے لیتا ہے نا، یا فرشتے سے لیتا ہے نا. اللہ نے کام پیغمبر سے لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیے اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. تو ہم آپ جب مانتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو ذریعہ یا ولی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو جو ذریعہ ہوتا ہے اس سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے نا. جیسے صدر مملکت کام لیتے ہیں گورنر سے، ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو گورنر کے پاس بھی تو ہم ایپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے مدد مانگے اور یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے مانگے تو کیا ہو گیا؟ کر تو اللہ ہی رہا ہے مگر نبی کے ذریعے کر رہا ہے نا. سوال آیا سمجھ میں؟ جواب. اگر میں سوال دے کے بھاگ جاؤں مجھے چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ سوال کر کتنا اچھا ہوں میں، سوال کر کے لٹکا کے بولوں میں نہیں جواب دے رہا. جاؤ پیسے نکالو، سب لوگ پیسے نکالو پھر جواب ملے گا. فری کی چیزیں مل رہی ہیں نا خامخواہ کی، قدر نہیں ہوتی. اب جتنے بیان میں میرے سوال آئے کریں گے نا 50 روپے کے حساب سے سب سے لے لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو 50 روپے دے گا اس کو الگ میں لے جا کے سوال کا جواب دے دیں. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 50 روپے نکالنا نہ شروع کر دیں. دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اگرچہ اختیار نہیں دیے لیکن اللہ ذریعہ ان کو بنا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے؟ جیسے صدر مملکت گورنر سے کام لیتے ہیں، علاقے کے ناظم سے کام لیتے ہیں، تو ہم کبھی صدر کے پاس اپلیکیشن اور کبھی ناظم کے پاس. دونوں میں فرق سمجھو. صدر کی طرف سے گورنر کو اور ناظم کو باقاعدہ اختیارات ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صدر ان سے کام لیتا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو اختیارات مفوض کیے جاتے ہیں. پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا جاتا ہے، فوج کو جنگ لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو بجٹ اناؤنس کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے. جبکہ اللہ پیغمبر کو یا فرشتے کو اختیار نہیں دیتے. جیسے قلم کو آپ اختیار نہیں دیتے، کام لیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اب دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو قلم سے لکھنے کا مطالبہ کرے. کوئی بے وقوف یہ کہے کہ چونکہ قلم ذریعہ بن رہا ہے لکھنے کا، لہذا میں لکھنے کا مطالبہ کاتب کے بجائے کس سے کروں گا؟ بولو بھائی، قلم سے. اب میرے ہاتھ میں پین ہے، کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دو یہ والی. اب میں نے قلم کے ذریعے تحریر لکھی، آدھی لکھی تھی. اس نے کہا چونکہ آپ نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے، آئندہ میں ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن دینے کے بجائے کس کو دوں گا؟ پین سے کہوں گا یار تم خود ہی لکھ دو. وہ کہے گا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے میرا کاتب جدھر کو گھمائے گا میں ادھر کو گھوموں گا، اس میں میرے ارادے کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتوں سے نہیں مانگتے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، آج تک کسی نے جبریل سے بیٹا نہیں مانگا، کیونکہ وہ قلم کی طرح ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو پھونک مار کے چلا جاؤں گا بھائی. جبکہ حکومت نیچے طبقے کے لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے، سارے کام خود سے نہیں کر سکتی، رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت میں بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا، ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کریں گا؟ میں کروں گا، میں ہی لڑوں گا بھی، میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے، جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے، زندہ ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھائی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ تم کر لو. ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں. یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا
قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے۔ آج جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا، تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھئی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات بولو بھائی دے دیے۔ یہی تو شرک تھا، وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے، آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے۔ اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو، کافر ہونے میں دونوں بولو نا برابر۔ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے، کس کو شریک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ غامدی کے خلاف ایک ٹائٹ دلیل دے دوں، آ رہی ہے نام پھر آ گیا دے دوں۔ یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے، قرآن میں 2 جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ بیچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے، اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے سامنے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چن چن کے بیچارے فارغ ترین لوگ۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں، لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں۔ تو فارغ ترین قسم کے جو بندے ہیں نا لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ تیار نہیں ہوں گے آپ سے بات چیت کے لیے۔ اب دنیا کو یہ چیزیں تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں، دنیا کہتی ہے ہر مولوی کو شکست دیتا ہے بھائی، ہر کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ میں ایک دفعہ بچپن میں وہ کھیل رہا تھا شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، بچپن میں تھوڑا بہت شوق تھا، تو مجھے کوئی کھیلنے کے لیے مل نہیں رہا تھا، تو میرا بھانجا تھا بہت چھوٹا 5 سال کا، میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے کہا کھیلو، تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا، بولا اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی، اس کو ہرا رہے ہو یار بیٹھ کے۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا کوئی کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جیسا بھی ہو ہرانے کا مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہرانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو پہلے سے ہی ایسی پارٹی لے کر آؤ سامنے جس کو ہرانے کا مزہ۔ تو لفظی ترجمہ بھی بیچارے نے پڑھ لیا ہوتا نا قرآن کا تو یہ باتیں نہ کرتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی اور الکتاب بھی۔ 2 آیتیں تو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں اللہ نے الکتاب کا، تورات تو سمجھ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب عربی میں ال جب لگتا ہے تو مخصوص کتاب جس کو سب جانتے ہیں، ال وہاں لگتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا، کیونکہ یہ بھی معروف نہیں ہے نا، معروف نہیں ہے تو میں اس پہ تنوین لگاؤں گا، الرجل نہیں کہوں گا، میں سے کہا کہوں گا رجل، کیا کہوں گا؟ رجل، ایک بندہ، کوئی بندہ، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ اب جب وہ بندہ مجھ سے بات چیت شروع کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس بندے کا تصور پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ جو آیا تھا اس وقت تو اننون تھا۔ اب میں کیا کہوں گا؟ رأیت الرجل، میں نے اس بندے کو دیکھا، علیہ قلنسوۃ، اس پر ایک ٹوپی تھی یا کچھ بھی تھا وہ۔ تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل، کیونکہ ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معہود، ذہن میں وہ مستحضر ہو گیا ہے، مخصوص، کیونکہ اب آپ کا ذہن خود بخود اس ال کے لفظ سے خود بخود جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی پہلے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی رجل، ایک بندہ آیا، رأیت رجلا، میں نے بندے کو دیکھا، تو یہاں بندے سے وہ والا بندہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے۔ الف لام لگانے سے اور ہٹانے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عربی میں۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُ كِتَابًا، اللہ حضرت عیسیٰ کو تورات کا علم بھی دے گا، انجیل کا بھی دے گا، اور ایک مخصوص کتاب ہے اس کا بھی دے گا۔
اگر وہ کتابن کا لفظ ہوتا نا, اللہ لگا ہوتا, ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ہوگی, اللہ نے کوئی کتاب رکھی ہوگی. اللہ کہہ رہے الکتاب, اللہ ان کو تورات بھی سکھا رہا ہے, انجیل بھی سکھا رہا ہے, اور ایک ایسی کتاب جس کو تم سب جانتے ہو وہ والی کتاب بھی اللہ نے ان کو سکھائی ہے. اگر ان کو دنیا میں آنا نہیں تھا تو اللہ نے کون سی, وہ قرآن کے علاوہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے جو اللہ نے سکھائی ہے ان کو. اور اگر قرآن سکھایا ہے تو حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ادریس کو, حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو الکتاب سکھائی ہے, حضرت عیسیٰ کو کیوں ہے کہ ہم نے ان کو یہ قرآن سکھایا ہم نے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس امت میں نازل, بولو بھائی, ہونا ہے. اس لیے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور میں نے بتایا نا کہ اگر ایک کو مانو گے تو پوری امت کو گمراہ قرار دینا پڑے گا.